أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تمام قسم کی تعریف و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء و رسل پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین اکرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رہیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، برائیوں سے دور رہیں تاکہ مرنے کے بعد قبر کے اندر چین و سکون سے رہ سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ سکیں اور اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو سکیں. محترم حضرات، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ کے عذاب سے بچ جانا، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے اندر داخل ہو جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے تیاری کریں، محنت اور کوشش کریں جہنم سے بچنے کی اور جنت پانے کی. سامعین کرام، اگر ہم اور آپ اپنا بھلا چاہتے ہیں تو کسی کا برا نہ چاہیں. اگر کسی انسان نے کسی کو تکلیف پہنچایا تو وہ مجرم ہے، ایسے شخص کو اللہ تکلیف میں ڈال دے گا. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح ہے: عن ابی سرمۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من ضار ضار اللہ به ومن شاق شاق اللہ علیہ. جامع ترمذی کتاب البر والصلہ، حدیث نمبر 1940. حضرت ابو سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کو تکلیف پہنچائے تو اللہ رب العالمین اسے تکلیف میں ڈال دے گا، اور جو کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو اللہ رب العالمین اسے نقصان پہنچائے گا. محترم حضرات، اس حدیث پر غور کیجئے کہ کیا ہم لوگ ایسے ہیں؟ کیا ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہے؟ کیا ہماری وجہ سے کوئی نقصان میں نہیں پڑتا ہے؟ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، کسی کو تکلیف میں ڈالا، تو یہ بات یاد رکھنا، نقصان پہنچانے والے کو اللہ نقصان پہنچائے گا، تکلیف میں ڈالنے والے کو اللہ تکلیف میں ڈالے گا. اور جب اللہ رب العالمین نقصان پہنچانا چاہے گا تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے گا. جسے اللہ تکلیف میں ڈالے وہ انسان کبھی سکون میں نہیں رہ سکے گا. اس لیے ہم نہ کسی کو نقصان پہنچائے نہ کسی کو تکلیف دیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہم بھی نقصان سے بچے رہیں گے، تکلیف سے بچے رہیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے نہ کسی کو نقصان پہنچائیں نہ کسی کو تکلیف دیں. اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. اور اگر ہم کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو
تو ایسا انسان بڑا بیوقوف ہے جو خود کا نقصان کر رہا ہے اور خود کو تکلیف میں ڈال رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں نجات ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ دینے میں بے عزتی ہے، جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے اللہ، ایمان پہ زندہ رکھنا، اور جب اٹھانا تو اللہ ہم تمام مسلمانوں کے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔